الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک زمانے کی قسم کہ ہر وہ انسان خسارے میں ہے الذین یؤمنون بالغیب، جس کا ایمان غیب پر نہیں ہے. اب دیکھیں ایمان کی بہت سی قسمیں، انشاءاللہ قسموں پہ کسی اور مرحلے میں بات ہوگی، لیکن کیا غیب پر ایمان نہیں رکھنا مومن ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ اور غیب پر ایمان نہ ہونا کیا اس سلسلے سے انسان گھاٹے میں ہے؟ سوال ہے. تو آئیے، چونکہ مناسبت بھی ہے، امام حسن کی شہادت ہے، رسول اللہ کی شہادت ہے، تو اسی مناسبت سے ایک دو حدیث امام حسن علیہ السلام سے ذکر کریں گے. مولا فرماتے ہیں کہ مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ متقی بنے، اور متقی کے بہت سے اعمال ہیں، یعنی متقی کے بہت سے افعال ہیں، جس کو آپ نے کر لیا تو آپ خدا کے نزدیک متقی ہو گئے. جیسے ایک مثال آپ لے لیجئے، قرآن کہتا ہے یحافظون علی فروجہم، آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریے. ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے میں ہر وہ انسان کے جو شعور رکھتا ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. بس اتنے سے اعمال میں کیا انسان متقی بن جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں نہیں، اس اعمال میں یا اس جیسے اعمال میں انسان متقی نہیں. انسان متقی تب ہوتا ہے، ایک دوسرا قول، انسان متقی تب ہوتا ہے جب اس کے شر سے اس کے اہل و عیال محفوظ رہتے ہیں اور اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ رہتے ہیں. تب انسان جا کر ایک متقی کے اسٹیپ میں داخل ہوتا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ خدا کے نزدیک وہ محبوب ترین ہو جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ چونکہ کل کی جو حدیث میں نے آپ کے سلسلے میں پیش کی تھی، آپ کے سامنے پیش کی تھی، امام فرماتے ہیں اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ دو اور دوسروں کا علم سیکھو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا علم مستحکم ہوگا اور جو سیکھیں گے اس سے آپ کو آشنائی ہوگی. جتنا متقی کے بارے میں ریسرچ کریں گے، دوسروں سے سنیں گے، جتنا جد و جہد کریں گے، اتنا ہی آپ کو علم ہوگا کہ امام کے نزدیک اور خدا کے نزدیک متقی کے معنی کیا ہے. کیونکہ سارا کھیل اسی پر ہے، ایک لفظ پر ہے. اور قرآن میں یہ لفظ کہیں نہیں آیا، آپ دکھا بھی نہیں سکتے کہ ہر شیان علی کے اوپر جنت واجب ہے. بظاہر تو یہ لفظ کہیں نہیں آیا ہے، لیکن کنایہ اور اشارتاً ایک لفظ ہے، ایک اصطلاح ہے جو عام طور سے اردو میں استعمال ہوتا ہے. جیسے سورہ تحریم آپ اٹھا لیجئے، دیکھیے کنایہ کے معنی کو سمجھیے. سورہ تحریم آپ اٹھا لیجئے، سورہ تحریم میں کچھ آیت ایسی ہے کہ جو مذمت کر رہی ہے، کس کو؟ کون بتا سکے؟ جو مذمت میں نازل ہوئی کس کے؟ عائشہ اور حفصہ کے سلسلے میں. اب یہ اور بات ہے کہ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، لیکن خود ان کی کتابوں میں خود جلال الدین سیوطی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ بھائی یہ جو آیت اتری ہے یہ عائشہ اور حفصہ کے لیے اتری ہے. لیکن جتنا چھپانا چاہ رہے تھے، بعض اوقات جب خدا جب کسی کو ظاہر کروانا چاہتا ہے نا تو دشمنوں کے گھر سے بھی اس کو نکال دیتا ہے. تو جتنا چھپانا چاہ رہے تھے، آج کے زمانے میں وہ چیزیں چھپا نہیں سکی. بہرحال وہ الگ موضوع. تو اب سورہ تحریم میں کیسے پتا چلے گا کہ ان کا نام آیا نہیں ہے؟ تو نام کہیں نہیں آیا. وہاں مذمت کس کی گئی ہے؟ مذمت کی گئی ہے جناب نوح کی زوجہ اور جناب لوط کی زوجہ پر. جناب نوح کی زوجہ اور جناب لوط کی زوجہ کی مذمت کی گئی ہے کہ جس نے خیانت کی اپنے نبی سے، اپنے شوہر سے، جس کے بارے میں خود اللہ نے مذمت کی. اب جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ یہ جو دو آیت ہے یہ عائشہ اور حفصہ کے لیے اس لیے نازل ہوئی کیونکہ یہ رسول کی باتوں میں خیانت کرتی تھی. یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں، تاریخ ہے، کبھی پڑھیے گا سمجھ میں نہیں. لیکن جو موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کبھی کبھی کنایہ سے کام لیتا ہے. اور کنایہ کیا کرتا ہے؟ یہ آیت نازل کرتی ہے نوح اور جناب لوط کی زوجہ کے سلسلے میں، قرآن نے کہہ دیا کہ بھائی حفصہ اور اس کے مفہوم میں اگر جائیں تو اس کے بارے میں نازل. اس کے معنی کا کنایہ کسے کہتے ہیں؟ کنایہ بھی سمجھ لیجیے.
بعد میں جب اور مجلسیں سنیے گا تو آسان ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے. کنایا یہ ہے کہ جہاں لازم کہہ کر ملزوم مراد لیا جاتا ہے. یعنی کیا؟ جو چیز حقیقت، یعنی آسان لفظوں میں اگر میں ترجمہ کرنا چاہوں تو میں آپ کے کاندھے پر بندوق رکھ کے کسی اور پہ چلا رہا ہوں. اتنے آسان لفظوں میں اور میں شاید ترجمہ نہ کروں. اگر مجھے کسی دوسروں کو برا کہنا ہو تو میں آپ پر کاندھے پر بندوق رکھ کے دوسرے کو کہتا ہوں نا، عام طور سے ایسا ہوتا ہے. تو سمجھیے کنایا کے معنی ہے، یعنی لازم کہہ کر ملزوم مراد لیا جاتا ہے. ظاہری تو کسی چیز کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے پس پشت میں کسی اور چیز کا تذکرہ ہو جاتا ہے کہ جو یہ بھی شامل ہو جاتا ہے اور وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس کو عام طور سے مجاز مرسل بھی کہتے ہیں کہ جہاں ملزوم مراد ہوتا ہے جبکہ لازم کا تذکرہ ہوتا ہے. کہہ کیوں رہا ہوں میں؟ کیا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سارا لفظ متقی پر جو ہے کھیلا ہے. یہ جتنا متقی کو آپ سمجھ لیجئے گا، آپ اس کے پس پشت کے جب معنی میں جائیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو قرآن کہہ رہا، قرآن کیا کہہ رہا. اب شروع سے بولیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے صرف متقین کو ہدایت دی، تو اس کے معنی ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں تب گمراہ ہے. اور اگر سب گمراہ ہے تو پھر خدا کو یہ حق نہیں بنتا کہ کسی سے حساب کتاب کرے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں سے متقیوں کا ذکر کیا. اور اس کے بعد آگے والی آیت کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی متقی کی کیٹیگریز میں شامل ہے. لیکن ناظرین محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام کی تفسیر مولا کسی مقام پہ فرماتے ہیں کہ جنت میرے چاہنے والوں کے قدموں کے نیچے. انسان متقی کیوں بن رہا ہے؟ جنت ہی میں جانے کے لیے جو ہے متقی بن رہا ہے نا. آپ اس سے کہیے گا کہ آپ متقی کیوں ہیں، تو آپ کہیے گا چونکہ میرا عمل ایسا ہے تو میں متقی ہوں. اور متقی کی آخری حد کیا ہے؟ آخری حد جنت ہے، اس کے علاوہ کوئی مقام نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہر وہ چاہنے والا میرا ہے جو مجھے خالص دل سے، خلوص دل سے چاہتا ہے، وہ میرے نزدیک متقی. امام کے نزدیک اب متقی، لیکن شرط ہا و شروط. اب امام رضا کی حدیث ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من اغوار. کہ ولایت امیر المؤمنین ایک قلعہ ہے، ایک گھر ہے، ایک ایسا قلعہ ہے کہ جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اور جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب سے محفوظ ہوگا. جو بھی داخل ہو، اب چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، چونکہ امام نے مطلقاً لفظ استعمال کیا، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. عذاب سے کون لوگ بچے گا؟ وہ لوگ کہ جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا. تو آپ اس قلعے کو منطبق کریے جناب نوح کی کشتی پر. جناب نوح کی کشتی ہے، کس لیے؟ کہتے ہیں کہ جو بھی آج سوار ہو جائے گا اس کو پانی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب نوح کے سلسلے میں پانی آ کر گواہی دے کہ کشتی پر سوار ہو جاؤ، تو پانی کی بھی یہ جرت نہیں کہ کشتی کے ہوتے ہوئے آپ کو وہ نقصان پہنچا دے. تو ولایت علی ابن ابی طالب کے ہوتے ہوئے کسی عذاب کی جرت نہیں کہ وہ آپ کو چھو دے. ایک صلوات علی محمد وآل ولایت علی ابن ابی طالب. جیسے ہی آپ داخل ہو جائیں گے آپ متقی بھی ہو جائیں گے، عزادار بھی ہو جائیں گے، آپ شیعہ علی بھی ہو جائیں گے، آپ شیعہ حسن بھی ہو جائیں گے، آپ شیعہ حسین بھی ہو جائیں گے. ایک قلعے میں داخل ہونا ہے اور تمام معصومین کا ٹیگ آپ کے سینے پہ لگا. عام طور پہ ہوتا نہیں، لوگ بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں، بڑی بڑی جنگیں جیتتے ہیں یا مشورہ دیتے ہیں. جب وہ جیت جاتے ہیں تو حکومت کیا کرتی ہے؟ اس کو میڈل پہ جانا ہے، یعنی اس کا حد، یعنی ایک جو عہدہ ہوتا ہے وہ ایک اسٹیپ بڑھ جاتا ہے. اور یہ میڈل پانے کے لیے لوگ اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں. جب یہ ظاہری عہدہ پانے کے لیے انسان اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں تو سوچے ولایت علی ابن ابی طالب کا تو مرتبہ بلند و بھلا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا داخل ہوتے جائیں گے اتنا بلند ہوتے جائیں گے. ایک صلوات علی محمد وآل بس ہر وہ انسان کے ابھی جو گفتگو میں نے شروع کیا، ہر وہ انسان کے جو جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، مومن بننا چاہتا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، جو آیت ابھی میں نے جس کو سرنامہ سخن قرار دیا، ان المتقین مفازا، بے شک متقی ہی کامیاب. اور شروع ہی میں اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی ہم نے ہدایت ہی متقین کے لیے رکھی ہے.
تو اس کے ہدایت کے ظاہری معنی تو متقی کے، لیکن باطنی معنی میں پوری کائنات ہے۔ ہدایت کے بہت سے معنی ہیں، 2 معنی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہدایت کے معنی ہے سیکھنا، ہدایت کے معنی ہے چلنا، ہدایت کے ایک معنی علم کے بھی ہے، یعنی آپ کسی سے سیکھ رہے ہیں یا کسی پر سن کر عمل کر رہے ہیں، آپ اس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر آپ کامیابی کے راستے پر چل رہے ہیں تو آپ متقی ہیں، کیونکہ بہت سے معنی ہیں عربی میں ہدایت کے۔ لہٰذا جب بات آئے گی اس آیت کو لے کر تو خدا بند عالم کے سامنے تو لوگ فوراً کہتے ہیں پروردگارہ قرآن میں تو نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے تو ہدایت صرف متقین کے لیے رکھی تھی، پھر ہم جو اہل غیر نتو کہہ رہے تھے ہمارا کیا ہوتا؟ تو خدا بند عالم عجب نہیں کہ جواب دے کے دیکھو ہم نے یقیناً ہدایت متقین کے لیے رکھی تھی، لیکن کاش تم عربی سے آشنائی رکھتے اور اس پہ تحقیق کرتے اور ذرا مطالعہ کرتے تو تمہیں بات سمجھ میں آتی کہ ہدایت صرف متقین کے لیے نہیں ہے، ہر وہ انسان کے جو علم کے راستے میں گامزن ہے وہ متقی ہے۔ ہر وہ انسان جو علم کے راستے میں گامزن ہے وہ متقی ہے۔ یعنی کل ملا کر بات یہاں تک آ گئی کہ جو انسان عالم ہے وہی کامیاب ہے، جو انسان جاننے والا ہے قرآن کے نزدیک وہی کتاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شروع میں خدا بند عالم نے نہیں کہا ہدی للمتقین، اس نے پہلے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ کتاب کو پڑھ کے علم حاصل کریے اور یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جب آپ نے پڑھ لیا سمجھ لیا آپ رستے پر چلنے لگے آپ متقی ہو گئے۔ آسان لفظ، اس کی گہرائی میں اگر اتریں گے تو پھر بہت بحث و مباحث ہے۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام کو جملہ ہے، حدیث یاد ہے نا کہ آپ خود سیکھو اور اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا علم مستحکم ہوگا اور نئی نئی چیزیں تمہیں سیکھنے کو ملے گی۔ ایک اور حدیث کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، امام کے نظر میں کیا متقی بس جاننے والا ہے اور عالم ہے بس یہی متقی ہے؟ امام فرماتے ہیں نہیں، جو اپنے لباس کے اعتبار سے اگر امیر بننا چاہے نا، اپنے آپ میں تکبر پیدا کرنا چاہے تو وہ امام کے نزدیک ہمیشہ فقیر ہے، اور جس کا دل امیر ہو وہ امام کے نظر میں غنی ہے۔ اب اس کی وضاحت پورا وقت لگ جائے گا، لیکن میں چونکہ ربط دینے کے لیے حدیث سنا رہا تھا۔ امام کی نظر میں چاہنے والا کیسا ہے؟ امام فرماتے آپ لباس سے شو آف مت کرو، آپ لباس سے اپنے آپ میں تکبر پیدا مت کرو، کیونکہ لباس پھٹ جائے گی، آج نہیں تو کل کسی صورت میں پھٹ جائے گی۔ ممکن ہے کہ بعض مقامات پر آپ بیٹھیں، پھر ایک نکلا ہوا تھا، آپ بیٹھ گئے اور وہ پھر ایک جو ہے چھپ گیا، آپ جب اٹھے تو کپڑا ساتھ میں پھٹتے ہوئے نکل گیا۔ تو جو لباس ابھی آپ کو عزت دے رہی تھی وہی لباس اب آپ کے لیے جو ہے تہمت کا سبب بن گئی، بے عزتی کا سبب بن گئی، لوگ سارے لوگ متوجہ ہو گئے آپ کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ لباس عزت نہیں بچاتی، علم عزت بچاتا ہے۔ لہذا جب علم آپ کے اندر ہوگا تو جس لباس میں رہو گے اس لباس میں عالم دیکھو۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ بعض لوگ جب تھوڑا امام یا اللہ اس کو جب دے دیتے ہیں تو شو آف کرنے لگتے ہیں، تھوڑا کوٹ پہن لیا، پینٹ پہن لیا، اچھے سے اچھے کپڑے پہن لیا، لیکن امام فرماتے ہیں میری نظر میں یہ کوئی قابل تعریف نہیں۔ لباس آپ کی حقیقت کو نہیں بتاتا، آپ کا علم، آپ کا معیار، آپ کا مزاج آپ کی حقیقت کو بتاتا ہے۔ آپ کتنے پانی میں ہو یا آپ کا کلام آپ کی حقیقت بتاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے علم کی گہرائی کو جاننا ہے تو اس سے گفتگو کرو، اگر وہ اعلیٰ ظرف کا ہوگا تو وہ تمہیں عزت دے گا، رسپیکٹ دے گا، لیکن اگر وہ کم ظرف کا ہوگا تو اپنے اندر تکبر پیدا کرے گا۔ مولا کائنات کی حدیث، خدا قسم یہ زندگی کامیاب کرنے کے وہ نسخے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو اپنا لیا تو آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ ہم کامیاب زندگی ڈھونڈتے ہیں دولت میں، شہرت میں، عزت میں، معاشرے میں، جبکہ اللہ نے ان چیزوں میں کچھ رکھا ہی نہیں۔ امام حسن کا قول اٹھائیے، مولا فرماتے میرے پاس ریفرنس ہے، اگر آپ کو چاہیے تو بعد میں مجھ سے لے لیجیے۔ امام حسن فرماتے کہ جو دنیا کی لذت میں مشغول ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے، آخرت کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ جبکہ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب یہ جملہ کا آپ اس کا ترجمہ آپ کریے گا کہ امام نے دنیا میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ کہ دنیا کے اختیارات امام کے ہاتھوں،
اور یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا، جب چاہے سورج کے 2 ٹکڑے کر دیں، جب چاہے سورج کو اٹھا دے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جب چاہے بارش برسا دے، جب چاہے قحط اور خوشحالی لا دے، جب چاہے کسی بنجر زمین میں ہریالی پیدا کر دے. امام کے اختیار. اس کے معنی یہ ہے کہ خداوند عالم نے اختیارات دے رکھے ہیں امام. آپ کو اگر کامیابی زندگی چاہیے تو آپ در اہل بیت پر جھکیے اور بتائیے کہ مولا میں جس کامیابی کے پیچھے جا رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ وہ کامیابی آپ کے در میں، اگر آپ کا در مل گیا تو میں یہاں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤں گا. ایک صلوات علی محمد لہذا دنیا میں متقی کامیاب نہیں، آخرت میں مومن متقی کامیاب. دنیا میں جتنی پرہیزگاری آپ کر لیں گے یہ چیزیں وہاں جا کے فائدہ پہنچا دے گا. اور اللہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کبھی کسی کے احسان کو ضائع نہیں کرتا. جتنی محنت کریں گے، جتنا لوگوں پر احسان کریں گے، اتنے ہی زیادہ آپ وہاں بلند ہوتے جائیں گے. سلمان کو 10واں درجہ یہاں نہیں ملا، توجہ چاہتا. نبی نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں نے ایک درجے رکھے ہیں اور اس درجے پر سلمان ہے، نہیں. جو درجے ہیں نا، ابو ذر 9ویں درجے پر رہ کر اس درجے کو نہیں جانتے. جو درجہ رکھا گیا نا ایمان کا، ابو ذر 9ویں درجے پر ہونے کے باوجود بھی اس درجے کو نہیں جانتے. لہذا یہ کوئی معمولی درجہ نہیں، یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے جو خدا کے نزدیک یہ عہدہ تو انسان کے مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. یہ آج آپ چیف جسٹس تھے یا کچھ بھی تھے، بڑے بہت جج ہوں گے، اپنے آپ کی اپنی عدالت ہوگی، آپ ایک بہت بڑے پوسٹ میں ڈی ایم وغیرہ کچھ بھی ہوں گے، لیکن جیسے ہی مریں گے عہدہ رہ جائے گا، آپ چلے جائیں گے. لیکن سلمان کو گئے ہوئے 1400 سال ہو گیا، آج بھی وہی عہدہ باقی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. آئیے اسی کے ضمن میں دعا کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں جہاں جہاں مومنین ہیں ان کو عزت و آبرو سے محفوظ فرما، ان کے ناموس کی حفاظت فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شیعان علی کی حفاظت فرما. میرے اللہ علم کے ساتھ ساتھ عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ سے زیادہ اضافہ فرما. میرے اللہ مقامات مقدسہ بالخصوص جناب زینب اور جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب مہیا فرما. میرے اللہ ہمارے امام کا جلد جلد ظہور فرما، ان کا ظہور ہمارے لیے خیر فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غضبه بسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون عسرها وعفى عن السيئات ولم يجاد بها. سبحان من لا يزداد على معصية العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والأموات على المذنبين بحلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين والشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين. والداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قائدة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رعوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعالى من تشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين لابن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى سيدة النساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى الحسن المجتبى اللهم صل على محمد والحسين الشهيد بكربلاء. اللهم صل على محمد وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما يسار البداية والطغيان حادم أبنية الشرق والنفاق حاسد الفرو البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت ليالي والأيام. اللهم أجل فرج وسهل مخرج واكهل ناظرا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستجدين بين يديه وتفضل على أمراءنا المؤمنين بمزيد التوفيق والازدياد إقبال بالدرجات. اللهم مثل بنا ما أنت أهله ولا تفل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.